أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه عليك من الآيات وذكر الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 اور 58 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم آیت نمبر 57 کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں ذالکہ یہ اسم اشارہ ہے، اس کا لفظی معنی ہے وہ۔ یہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ نزدیک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس صورت میں ذالکہ کا معنی یہ آتا ہے۔ یہاں ذالکہ سے مراد ہے جو ہم نے اب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حقائق سنے ہیں، جو رب نے بیان کیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو رب نے بیان کیا ہے، اور اس واقعے سے عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت سامنے آ گئی، اسی کی طرف ذالکہ اشارہ کرتا ہے، اور بتایا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نتلوہ علیکہ۔ نتلو کا معنی ہے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ ہو ان آیات کو علیکہ تم پر، ذالکہ نتلوہ علیکہ یہ ہم پڑھتے ہیں تم پر، یہ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا بنتا ہے یہ آیات ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ من الآیات، آیات میں سے جار مجرور ہے، و ذکر الحکیم اور ذکر نصیحت کو کہتے ہیں، اور حکیم کہتے ہیں حکمت والی۔ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، یہ ذکر حکیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے، اس کے ساتھ جو آیات جڑی ہیں، جو پچھلے چند دنوں سے ہم ترجمہ کرتے آ رہے ہیں،
یہ آیات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، اور یہ آیات جو ہیں یہ حکمت والی آیات ہیں، حکمت سے بری ہوئی آیات ہیں۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ کا مطالعہ کریں گے اور انجیل کا بھی مطالعہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت مسخ کر دی گئی ہے اور ایک داستان میں بدل گئی ہے۔ یہ ایک میتھولوجی لگتی ہے جو صرف گمراہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ عیسائی لوگ جو حبشہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان آیات کو رب نے نازل کیا ہے، ان آیات سے عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ اب بیچ میں رب فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ واقعات، یہ قصہ ہم آپ کو کیوں سنا رہے ہیں؟ سنانے کا وجہ یہ ہے، ذالک نتلوہ علیک، ہم ان آیات کو تمہیں سنا رہے ہیں، من الآیات، آیات میں سے، والذکر الحکیم، یہ آیات میں سے ہیں، یہ ذکر حکیم میں سے ہیں۔ جو رب کے پاس ذکر حکیم ہے اس میں سے یہ آیات ہیں، اور اس سنانے کا مقصد یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ پر جو دھول جمی ہے اسے صاف کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں رب فرماتے ہیں، ان مثل عیسیٰ مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، ان بے شک تاکید کے لیے آتا ہے، مسئلہ عیسیٰ، مسئلہ جو ہے یہ اسم بن گیا ہے کس کا؟ ان کا، اسی وجہ سے منصوب ہے، زبر والا ہے۔ ان مسئلہ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، عند ظرف ہے، اللہ جو ہے اسم مجرور ہے، معنی بنتا ہے اللہ کے نزدیک۔
عیسیٰ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مسئلہ اسم بھی ہے اور مضاف بھی ہے۔ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک کا مثل آدم، کا مثل آدم، آدم جیسی مثال ہے، آدم جیسی مثال ہے۔ کا حرف جر ہے، اس وجہ سے مثل مجرور آیا ہے۔ اور آدم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے مجرور ہے۔ کا مثل آدم، آدم جیسی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، خلقہ، خلق، اتنا جو خلقہ ہے اس کا معنی بنتا ہے اس نے پیدا کیا۔ ہو، اس کو یعنی آدم کو، اس کو یعنی آدم کو، he created Adam, he created him، یا he created Adam علیہ السلام، من تراب، مٹی سے، مٹی سے، جار مجرور۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، ثم قال لہو کن فیکون، ثم قال، پھر کہا، ثم قال، ثم عطف ہے، حرف عطف ہے، قال فعل ماضی ہے، اس نے کہا، ثم قال، اس نے کہا، پھر اس نے کہا، لہو، جار مجرور، اس کو، کن، ہو جاؤ، فعل امر ہے، فیکون، پس وہ ہو گیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اس مٹی کو
اور اس مٹی کو فرمایا ہو جاؤ تو وہ مٹی بن گئی، آدم کی شکل میں وجود میں آ گئی۔ Same is the case with عیسیٰ علیہ السلام۔ اسی کون سے، اسی لفظ سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کن ہو جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام وجود میں آ گئے۔ فیکون پس وہ ہو گئے۔ اسی کن سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وجود میں لایا۔ اگر دیکھا جائے تو اس اعتبار سے آدم علیہ السلام کو فضیلت ہے عیسیٰ علیہ السلام پر، کیونکہ آدم علیہ السلام بغیر باپ کے، بغیر ماں کے پیدا کیے گئے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ماں سے وجود میں لائے گئے۔ ابن کا جو استعمال ہے وہ تو دوسروں کے لیے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، مگر آدم علیہ السلام کے لیے نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کریٹ کیے گئے، وہ بنائے گئے۔ لہذا یہاں اگر نصارہ عقل سے کام لیتے تو وہ مغالطے میں نہ پڑتے اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود نہیں بناتے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔